بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اچھے سے بیٹھو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تذکرہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی دے دیے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کو دیے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت کے ساتھ 10 خوش نصیب صحابہ کرام بڑی خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ وہ چیز ہم نے سلسلہ وار درس سے شروع کیا، تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق جانیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق جانیں، اور آج کے درس میں ہم جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جاننے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے درس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بعد خلفۂ راشدین کی ترتیب میں بھی یہ تیسرے نمبر میں ہے۔ عشرہ مبشرہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنت، اس ترتیب میں بھی تیسرے درجے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو آج ہم ان کے متعلق ذکر کرنے والے ہیں، اور یہ خلیفہ سوم ہے۔ آپ کا نام نامی عثمان بن عفان بن ابی العاص القرشی رضی اللہ عنہ آپ کا نام ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت پہلے ابو عمر تھی، ابو عمر کنیت تھی، بعد میں ابو عبداللہ رکھ دیا گیا۔ رقیہ رضی اللہ عنہا سے عبداللہ ایک لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام عبداللہ، اسی سے ابو عبداللہ آپ کے کنیت ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتلا دوں آپ کے معلومات کے لیے، بلکہ آپ سب جانتے ہیں، خلفۂ راشدین میں سے جو چاروں خلیفہ ہیں ان میں سے پہلے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سسر ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دختر حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں، یعنی امہات المومنین میں سے ہیں۔ تو اس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے سسر ہوئے، پہلے 2 خلیفے۔ باقی کے جو 2 خلیفے ہیں وہ آپ کے داماد ہیں دونوں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی نکاح میں آئی۔ آپ کے 2 بیٹی سے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، جو ذو النورین لقب ہے، اس لقب کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی آپ کے نکاح میں رہے، یکے بعد دیگرے، اس وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کے معنی ہوتے ہیں 2 روشنی والے، 2 روشنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ تو داماد ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ خلیفہ 4، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی زوجیت میں ہیں۔ تو اس طرح سے پہلے 2 خلیفے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوتے ہیں، اور دوسرے جو 2 خلیفے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوتے ہیں۔ چاروں خلیفہ یہ رہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بتلاتے آ رہا ہوں کہ یہ لوگ کب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کیا ہے، یہ بتلایا تھا۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ عام الفیل کے 6 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ عام الفیل کا جو واقعہ ہے، ابرہہ کا واقعہ، اس سے پہلے ہی بولا تھا
اور پہلے زمانے کی تاریخیں ایسے ہی یاد رکھی جاتی تھی کہ کوئی بڑا کارنامہ انجام ہوا تو اسی سے تاریخ شروع ہوتی تھی. جب ہجرت کا معاملہ آیا تو اسلامی ہجری تاریخ کا شروعات کیے اور اس سے پہلے جو عیسوی تاریخ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے وہ تاریخیں آ رہی ہے. تو بہرحال عام الفیل کے 6 سال کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. آپ جو ہیں یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑے ہیں، عمر میں آپ بڑے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ عام الفیل کے 13 سال میں ولادت، 13 سال کے بعد ولادت ہوئی. عام الفیل کے 13 سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور عام الفیل کے 6 سال جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. عمر میں جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھے ہوئے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مالدار صحابی، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ جو ہے سمجھدار صحابی تھے. اچھائی اور برائی کی تمیز ان کے دماغ میں تھا، کھرا اور کھوٹے کا فرق کرنا جانتے تھے، کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے یہ سمجھنے کی صلاحیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں موجود تھی. زمانہ جاہلیت میں بھی جب اسلام نہیں آیا تھا، ایک اور چیز یاد رکھیں، زمانہ جاہلیت کی جب بات آئی تو ایک چیز نقطے کی بات دماغ میں رکھ لیں. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ جاہل ہیں. یہ مطلب نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. ان کو تو ان پڑھ کہا جاتا ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے. جاہل پڑھے لکھے کو بھی کہا جاتا ہے. کیسا؟ عرب کی جو اسلام سے پہلے کی حالات ہیں اس کو ایام جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور پڑھے لکھے میں بھی اپنی لینگویج میں، اپنی زبان پر ان کو بڑا غرور تھا، شعر و شاعری، اور یہ دعویٰ تھا کہ پوری دنیا میں ہم سے بہتر زبان، ہم سے بہتر شاعری کوئی کرنے والے ہے ہی نہیں ہے. یہ چیلنج کون کر سکتا ہے؟ کوئی جاہل کر سکتا، ان پڑھ کر سکتا ہے؟ پڑھا لکھا ہی کر سکتا ہے. شعر و شاعری کس طریقے سے شعر بنانا، اور پھر مکے میں لٹکایا بھی کرتے تھے اپنے کلام کو، شعر کو، شاعری کو جو ہے کعبۃ اللہ سے لٹکایا کرتے تھے. تو یہ لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں نا، پھر جاہل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پڑھ لکھ کر کے بھی اس کے اندر سمجھداری نہیں آئی ہے، اس لحاظ سے وہ جاہل ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، پڑھ لکھنے کے باوجود بھی اگر حق اور باطل کی تمیز نہیں ہو تو پڑھا لکھا جاہل ہے. اسی لیے ایام جاہلیت سمجھ رہنے، علم رہنے کے باوجود، پڑھائی رہنے کے باوجود، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی اپنے سر کو کسی بتوں کے سامنے نہیں رکھا، جھکایا نہیں، جو کہ حبل ذات طرح طرح کی بت رکھے ہوئے، 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر. ہر معاملے کے، ہر ضرورت کے الگ الگ معبود، الگ الگ الہ، الگ الگ خدا رکھا ہوا تھا لوگوں نے. بارش کے لیے الگ، دھوپ کے لیے الگ، اولاد کے لیے الگ، فلانے کے لیے الگ، فلانے کے لیے 360 سال کے ہر دن ایک معبود ان لوگوں کے بنائے ہوئے. لیکن کبھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان بتوں پر اعتماد نہیں کیا اور اپنے سر کو بھی نہیں جھکایا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے. شراب جو اسلام میں ڈائریکٹ حرام نہیں ہوا، شراب جو ہے حرام ہے، لیکن اس کے اتنے چاہیتے لوگ تھے، چاہنے والے لوگ تھے کہ اگر ان کو حکم دے دیا جائے کہ کل سے شراب حرام ہو گئی، حرام کر دی گئی، تو لوگ مانیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ترتیب بتایا. دیکھیے شراب جو حرام چیز ہے ان کو حرام کرنے کے جو طریقہ کیا بتلایا، اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب جو ہے جتنے فائدے ہیں اس میں، اس سے کہیں زیادہ نقصان ہے شراب کے اندر. تو لوگوں کے اندر ایک کراہت یعنی ناپسندیدگی کا احساس ہونے لگا کہ مطلب اس کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اسے بچ لینا ہی بہتر ہے. کچھ دن کے بعد پھر آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب تلک بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. تو لوگ اور تصور کرنے لگے، پہلے تو اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم بتلائے، اب نماز نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنے کا، مسجد نہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو مطلب یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس کی ناپسندیدگی، کراہت اور نفرت دماغ میں بیٹھنے کے لیے یہ سب بیان کیا گیا. چند دن کے بعد تیسری مرتبہ انما الخمر والمیسر، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ،
جوا، شراب، یہ سب چیز حرام کر دی گئی، اس سے تم بچے رہو۔ تیسرے اسٹیپ میں 3 درجے میں شراب کو حرام کیا گیا۔ اس سے پہلے شراب کی حرمت، بلکہ شراب جائز تھی اور لوگ اتنے آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ ترتیب بتائی، اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ کوئی آدمی اگر برائی میں ملوث ہے تو ڈائریکٹ ان کو یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ بولنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ سمجھاؤ، ان کے نقصان گناؤ، اور ان پورے چیز بتانے کے بعد آہستہ 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 لے کر آؤ۔ میرا کہنے کا یہاں مطلب یہ کہ یہ چیز مبغوض تھی، ناپسندیدہ چیز تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بتوں کے پاس سجدے نہیں کیے، شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے۔ یہ سب ان کے جاہلیت کے زمانہ جاہلیت کے صفات تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بلا تعمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رکھے تو بغیر کسی تردد کیے ہوئے، بغیر کچھ سوچے ہوئے فوراً اسلام قبول کر لیتے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کن کی دعوت پر اسلام قبول کیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیے۔ یہ بھی ذہن میں بات رہنی چاہیے۔ آپ کے جو چچا تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے چچا کا نام جو ہے عاص تھا، حکم بن عاص ان کے چچا کا نام۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ عثمان جو ہے رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے ہیں تو اس کو گھروں کے جو ستون ہیں، پلر ہیں، باندھ دیتے تھے اور ان کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ان کے چچا حکم بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اس میں یہ سوچئے، غور کیجئے، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ جو کمزور صحابہ اکرام اسلام قبول کرتے تھے انہی کے گردن میں رسی باندھ کر کے مکے کے سرزمین میں ستایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ مالدار صحابہ اکراموں کو بھی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مالدار صحابی، اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کے خاندان والے ہی تکلیف دینے شروع کیے۔ چچا حکم بن عاص نے ان کو تکلیف دینے شروع کی، وہ اسلام میں نہیں آئے تھے۔ اسی طریقے سے ستائے جاتے تھے، باندھ دیے جاتے تھے، اور بھی طرح طرح کی جہاں جہاں جتنی تکلیفیں ہوتی تھی اتنی دی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ تصور ہمیشہ رہے کہ جو کمزور صحابی تھے، غریب تھے، کسی کے گھر میں غلام تھے اور اسلام قبول کر لیے، پھر ان کو ستایا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ مالدار صحابہ کرام کو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد تکلیفیں اور ستائی گئی ہے۔ اس طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اگر ہم آگے کی بات کریں تو جیسا کہ کہا ذوالنورین ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی کنیت بھی ہے۔ ان سے پہلے ابو لہب، اس سے پہلے جو ہے ابو عبداللہ تھا کنیت، اور پھر ابو عبداللہ اس کی کنیت تھا، اس کے بعد ابو عمر کنیت تھا، اس کے بعد ابو عبداللہ کنیت ہوا۔ تو لقب جو ہے ذوالنورین تھا، کنیت الگ چیز ہے، لقب ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی آپ کے نکاح میں، رقیہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یکے بعد دیگرے آپ سے نکاح ہوئے۔ آپ سے مطلب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نکاح سے پہلے کن کے نکاح میں تھے یہ دونوں؟ ابو لہب کے 2 بیٹے، عتبہ ایک کا نام تھا اور ایک کا نام عتیبہ۔ ان دونوں بیٹوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نکاح کیے ہوئے تھے۔ عتبہ کے ساتھ رقیہ رضی اللہ عنہ اور عتیبہ کے ساتھ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، تاریخ گواہ ہے، عرب میں جو شادیاں ہوتی تھی نکاح ہو جاتا تھا، بلکہ آج بھی ہے، اور نہ بھی رہیں آج تو الگ بات ہے، اور ہندوستان میں بعض جگہ بھی یہ ماحول ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی نہیں ہوتی تھی فوراً، صرف نکاح ہو گیا یہ ان کی بیوی، نکاح پڑھا دیے گئے، لیکن پھر بیوی اپنے ماں کے گھر میں رہتے تھے اور شوہر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ پھر ایک وقت مقرر کرتے تھے کہ رخصتی ہے فلانے کے جو نکاح ہوا تھا نا اس کی رخصتی ہے۔ نارتھ میں، شمالی ہندوستان میں آج بھی یہ ماحول برقرار ہے۔ شمالی ہندوستان میں نکاح ہو جاتا لیکن میاں بیوی نہیں ملتے، رخصتی کے بعد ملتے ہیں، کبھی 1 سال کبھی 6 مہینے کے بعد ایسی رخصتی ہوتی ہے۔ اب جو ادھر ماحول ہے ایسا نہیں ہوتا تھا عرب میں اس وقت شادیاں
اب کس طرح سے پتہ نہیں، لیکن رخصتی بعد میں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو عتبہ اور عتیبہ دونوں آپ کے جو بیٹیاں ہیں ان کے نکاح میں آئیں، لیکن رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی۔ نبوت جب ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبوت کے بعد تکلیفوں میں جتنے لوگوں نے جو تکلیفیں دی، سب تکلیفوں میں زیادہ تکلیف جو ہے ابو لہب دیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کی مذمت میں، اس کے خلاف میں، اس کے بد دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی جانب سے سب سے بھیانک اور خطرناک جو الفاظ کے ساتھ سورہ نازل ہوئے جس میں بد دعائیں تھیں، وہ سورہ لہب ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ دونوں ہاتھ ان کے ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے۔ پھر ان کی بیویوں کے بارے میں بھی بد دعائیں پوری سورہ کے اندر یہ نازل ہوئی۔ یہ نازل ہونے کے بعد، یہ سورہ نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے زور دیا اپنے دونوں بیٹوں کو، دونوں کو طلاق دے دو، رقیہ رضی اللہ عنہا کو بھی، ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو بھی، اور رخصتی ابھی ہوئی نہیں ہے، گئے نہیں ہے شوہر کے گھر، طلاق دے دو۔ طلاق دے دیے۔ طلاق دے دینے کے بعد پھر اس کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح، رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہ دماغ میں رہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی تاریخ گواہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلک کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جن کی دو بیٹی کسی ایک ہی داماد کے پاس ہو، یکے بعد دیگرے۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام اور مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، جن کی زوجیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کی زوجیت میں آئے، ان کے نکاح میں آئے، تو ان کے لیے بڑی شرف کی بات ہے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا جب آپ کی زوجیت میں تھی، آپ کی بیوی تھی، ایک مرتبہ بیمار ہوئے، غزوہ بدر سے کچھ پہلے۔ بدر میں بہت سارے صحابہ کرام گئے بدر جنگ کے لیے، چونکہ آپ کی بیوی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی مرض میں تھی، بیمار میں تھی، تو ان کی خدمت میں آپ یہیں رہ گئے، مدینہ میں رہ گئے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ لوگ جب بدر سے واپس آ رہے تھے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبرستان سے اپنے بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ بیماری میں مرض زیادہ بڑھی اور گزر گئے، فوت ہو گئے، وفات پا گئے، وہ گزر گئے تھے۔ تو بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا، 2 ہجری میں رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، پھر 3 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم سے آپ کا نکاح کروایا، تیسری بیٹی ام کلثوم سے آپ کا نکاح کروایا۔ قسمت دیکھیے جو ساتھ دیے رب نے، چند دن کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، چند دن کے بعد وہ بھی گزر گئے۔ پھر اس کے بعد اور عورت سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نکاح نہیں کیا۔ یہی انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہی شرف کی بات ہے کہ میری زوجیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے رہے، یعنی ایک کے بعد ایک رہے، یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جتنی قربانیاں دیگر صحابہ کرام دیے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی اتنی ہی قربانیاں دی۔ مکے میں ہجرت سے پہلے جب لوگ ستائے جا رہے تھے تو حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے صحابہ۔ حبشہ میں ایک اچھے بادشاہ تھے اہل کتاب، وہ ان کے آؤ بھگت کیے، ان کو رہنے کی جگہ دیے، سب کچھ دیے۔ تو ایسے موقع پر میاں بیوی کے جو جوڑے ہیں، دونوں مسلمان جو ہجرت کر رہے تھے، کوئی آدمی مسلمان ہے تو ان کی بیوی مسلمان نہیں، کوئی بھائی مسلمان ہے اس کی بہن مسلمان نہیں، کوئی بیٹا مسلمان ہے تو ان کے باپ مسلمان نہیں، ماں مسلمان نہیں، یعنی اکیلا اسلام لاتے تھے۔ کسی کے بھروسے ہم کو اسلام پسند آیا، ہم اسلام قبول کر لیے، پھر جو آزمائشیں آتی تھی وہ خود یہ برداشت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تکلیفیں آئے اور صحابہ کرام اس چیز کو برداشت کر رہے تھے، تو حبشہ کی طرف ہجرت کیے صحابہ کرام۔ تو اس میں عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اپنے یہ حبشہ کی جانب رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہجرت کیے تھے، یہ دونوں جوڑے آپ یہ قربانیاں جو دینے لگے آزمائشوں کی، گئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے ان کو ہجرت کرتے وقت تو فرمایا کہ انبیاء کرام کی زندگی میں، انبیاء کرام کی زندگی کا مطلب آدم علیہ السلام سے آئیے، آدم علیہ السلام کے انبیاء کرام کی زندگی میں اگر 2 جوڑے ہجرت کیے تو یہ دوسرے جوڑے ہیں، ایک ساتھ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اگر ہجرت کیے ہیں تو یہ دوسرے جوڑے ہیں۔ پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام سارہ کے ساتھ ہجرت کیے تھے،
بچانے کے لیے، اسلام یہ بچانے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہجرت جو ہے ابراہیم میاں بیوی کے ساتھ ہجرت کی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے جو ہجرت کر رہے ہیں. یہ ان کی قربانیاں تھیں. اخلاق کے بارے میں بات کریں، مالدار ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود نرم مزاج تھے. لوگوں سے بات کرتے بڑا ادب اور احترام اور تمیز سے بات کیا کرتے تھے. مالداری کا اور پیسے کا ذرا بھی کہیں سے کبر نہیں نظر آتا تھا، الفاظ میں بھی غرور نہیں جھلکتا تھا. بات چیت سے یہ نمایاں ہوتا تھا. بات چیت جب کرتے تھے پتہ چلتا تھا ایک نارمل آدمی، معمولی آدمی اس انداز سے بات کیا کرتے تھے. تواضع، انکساری یعنی عاجزی اور انکساری عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا. حالانکہ آپ مالدار تھے. تکبر کی بوت الگ بھی آپ کے اندر نہیں تھی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تکبر جو ہے تکبر ان کے اندر تھی نہیں کہیں پر بھی. اور عاجزی اور انکساری کی اگر مثال دیکھیں، حسن رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، فرماتے ہیں کہ دولت رہنے کے باوجود، خلافت رہنے کے باوجود، خلیفہ بھی تھے، مالدار بھی تھے، اس کے باوجود انکساری کا آپ کا یہ عالم تھا کہ دوپہر کھانا کھانے کے بعد قیلولہ جو ہے مسجد نبوی میں ہی کیا کرتے تھے. عام طور پر جو خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہے یا کہیں کسی جماعت کا لیڈر ہے، کونسلر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، کچھ عہدہ آ گیا تو ان کا رہنے کا گریڈ ہی الگ رہتا ہے. خلیفہ وقت ہیں تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دوپہر کو کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر جو آرام کرتے ہیں یہ سنت ہے اور اس کو عربی میں قیلولہ کہا جاتا ہے. کرنا چاہیے دوپہر کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر لیٹ جانا چاہیے، 10-15 منٹ. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کھانا کھانے کے بعد مسجد نبوی میں لیٹ جاتے تھے. اور مسجد نبوی کے اندر قالین، حصیر یہ سب نہیں تھا، مٹی تھی زمین میں جو مٹی تھی. اور جب سوتے تو جسم میں مٹی سب لگ جاتے تھے. میں دیکھتا تھا اس کے نشان کو. حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نشانات کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ کے بدن میں مٹی پڑ گئے سونے کی وجہ سے. تو اس انداز سے آپ زندگی گزارتے تھے. اتنی عاجزی اور اتنی انکساری عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر تھی. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دولت اور دل یہ دونوں ایک ساتھ کسی کے اندر جمع نہیں ہوتا. عام طور پر اگر کسی کے اندر آ جائے یہ بڑی خوش بختی کی علامت ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. دولت بھی ہو ایک آدمی کے پاس اور ساتھ ساتھ دینے والا دل بھی ہو. بہت کم لوگ اس کے خواہش مند ہوتے ہیں، بہت کم لوگ اس کو پانے والے ہوتے ہیں. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہی وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ جو ہے دولت بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، ساتھ ساتھ دینے والا دل بھی دیا ہوا ہے ان کو. بیک وقت انہی کے اندر بہرحال یہ دونوں چیزیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف، تقوی، ڈر، یہ سب کوٹ کوٹ کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ میں بھرا ہوا تھا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جس میں بطور خاص طور سے جتنے آخرت کے متعلق بہت فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. زندگی گزارتے رونے لگتے تھے. کہیں اللہ سے میرے متعلق یہ پوچھ تاچھ ہو گیا تو، مجھے یہ سوال کر دیا تو، یہ سب چیزوں سے بہت ڈرتے تھے اور دل کانپتے رہتا تھا اللہ کے خوف سے ہمیشہ. لیکن خاص طور سے جب قبرستان کی زیارت کرنے کا کبھی موقع ہو جاتا، کبھی قبرستان کی طرف سے گزرتے، قبر کو دیکھتے تو یک دم بغیر روکے ہوئے بلا جھجک بہت زیادہ رونے لگتے تھے اور آخرت کو یاد کرنے لگتے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اس کے بعد لوگ سمجھاتے کہ آپ کے سامنے کبھی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور بھی عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے، دیگر قوموں کو کیسے کیسے برباد کر دی، ان سب چیزوں کا بھیانک عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے. ایسا تو آپ کبھی زار و قطار نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ کبھی کسی قبر کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے رونے کا عالم ہی الگ رہتا ہے. بہت زیادہ زار و قطار روتے رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ تو اس وقت کہا کرتے تھے اصل میں آخرت میں کامیابی کی یہ پہلی منزل ہے قبر.
یہاں کے سوال و جواب اطمینان سے میں دے دوں، یہاں پاس ہو جاؤں اس سوال جواب میں، تو اس کا مطلب سمجھو کہ آخرت کے سارے آزمائشیں، سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اسی لیے اس کے متعلق میں زیادہ فکر مند رہتا ہوں، زیادہ میں آخرت کے متعلق سوچتا ہوں، اور زیادہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آخرت کا خوف ان کے دل میں بہت زیادہ تھا، رقت قلب تھے، نرم دل تھے، اور ساتھ ساتھ فیاض تھے، سخی تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، دولت اور دل ایک ساتھ آپ ہی کے اندر جمع تھا۔ ایک اور چیز جو آپ کے اندر تھی بڑی نعمت کے طور پر، اس کو جانے جاتے ہیں شرم و حیا۔ شرم و حیا کے آپ مالک تھے۔ عام طور پر یہ جو شرم و حیا انسان کے پاس سے جب چلا جاتا ہے تو اس سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ ایک آدمی اچھے طریقے سے اگر بات چیت کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، چھوٹے اور بڑوں کی تمیز رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا باقی ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹا دیکھا نہ بڑا دیکھا، یہ حق ہے، یہ ناجائز ہے، یہ باطل ہے، شروع کر دیا، لحاظ، ادب اور لحاظ یہ شرم و حیا سے بڑا زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کے بڑے پابند تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ہر چیز۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بے غیرت۔ غیرت نام کی چیز جس کے اندر نہیں رہتی ہے اسی کو کہتے ہیں اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، بے غیرت انسان ہے، کہیں ان کی عزت نہیں رہتی ہے، کتنا بھی اگر ان کے منہ میں تھوک بھی دیں گے تو پہنچ لیں گے، ایسے لوگوں کو بے غیرت کہا جاتا ہے۔ اور شرم و حیا کے جو مالک ہوتے ہیں بڑے کمال انسان ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں وہ تو۔ اور اس کی گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میں تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، صداقت، یہ سچائی کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہوں، شرم و حیا میں جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ سب میں اعلیٰ تھے، بلند تھے۔ یہ آپ کی بڑی نعمت ہے جو کہ شرم و حیا اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اعلیٰ معیار کے، شرم و حیا کے اعلیٰ معیار پر تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور شرم و حیا بہت بڑی نعمت ہے جو کہ انسان کو ملے، یہ چیز دعا کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، ایمان کے جتنے جز ہیں ان جز میں سے، ان حصے میں سے شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتلاتا چلوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے اور یاد رکھیے ان کی ساری اور عاجزی دیکھیے، نبی ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے ان کی خلافت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت کا واقعہ ہے، ابھی خلیفہ وقت نہیں بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود عہد نبوت کا واقعہ ہے کہ ان کی ساری دیکھیے، نبی ہیں، خلیفہ وقت ہیں، بڑے سے بڑے صحابی ہیں، مسجد نبوی جہاں پر حصیر نہیں، قالین نہیں، پکی نہیں، گلاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، پلاسٹر نہیں، ایسے ہی مٹی میں سوئے ہوئے رہتے تھے۔ الغرض ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں ایک ضرورت کے تحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازار ہے، کپڑے ہیں پاؤں کے، ذرا پنڈلی تلک اٹھ گئی تھی، آپ کا کپڑا ذرا پیر میں پنڈلی تلک اٹھ گیا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ سے سوال کیا، آپ اسی حالت میں رہے اور ان کی جو ضرورت کی چیز تھی جو پوچھے، سوال کا جواب ہوا، بھیج چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اسی دن اسی وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں رہے۔ اسی حالت میں رہنے کے بعد یعنی آپ کے جو کپڑے ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، آئے، اپنے سوال کیے، پوچھے، کچھ پوچھنا تھا، کچھ ضرورت کی بات کرنی تھی، چلے گئے۔ پھر اسی دن اسی وقت میں کچھ دیر کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، یہ خلیفہ وقت بھی نہیں، اور ایسے ہی آتے ہیں۔ آنے کے بعد یہ اپنی کچھ ضرورت سے آتے ہیں اور مسجد نبوی کے جو دروازے ہیں وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام علام ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں۔ جبکہ عثمان رضی اللہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سلام کے اندر آئے، آپ سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھے، چلے گئے۔ جب انہوں نے یہ آہٹ محسوس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں، سلام کیے، دستک کیے، سلام کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کپڑے جو آپ کے پنڈلی کے اوپر تھے اس کو درست کر لیتے ہیں،
اور پھر اندر آتے ہیں. پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خود بخود آتے ہیں. سوال جواب ہوتا ہے، جو چیز اس کو پوچھنی تھی پوچھتے ہیں، جو کہنا تھا کہتے ہیں اور پھر چل جاتے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ پورے واقعہ کو دیکھ رہی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے. یہ لوگ بڑے آدمی ہیں. آپ نے تو جس پوزیشن میں تھا، جس طریقے سے تھا، کچھ نہیں کیا، مگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آتے ہی آپ کی کیفیت بدل گئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو شرم و حیا کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اگر میں ایسے ہی حالت میں رہتا تو میں کہتا ہوں کہ وہ اندر ہی نہیں آتے، اور جو کچھ پوچھنا ہے پوچھتے بھی نہیں تھے، ایسے ہی چلے جاتے تھے. شرم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ذرا ایسے ہیں یا آپ آرام فرما رہے ہیں، ان کو شرم ہی اتنی آتی تھی کہ وہ ایسے ہی اپنی ضرورت بھی نہیں پوری کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. اس لحاظ سے میں نے عزت کیا. پھر اس کے بعد یہ واقعہ بھی بتلائے کہ رب کے فرشتے بھی ان کی عزت کرتے ہیں، کہ رب کے فرشتے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا کی قدر کرتے ہیں. میں کیوں نہ کروں؟ معراج کے واقعہ کو طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے تھے. پھر اسی طریقے سے یہ چیز رہی. دوسری چیز جو ہے، جو کچھ اللہ نے جیسا کہ ایسے پہلے بتلایا کہ دولت اور دل دونوں ایک ساتھ انسان کے اندر نہیں آتے. مال بھی ہو اور فیاض بھی ہو، سخی بھی ہو، ایسا بہت کم انسان چراغ جلا کر ڈھونڈنے سے ملتا ہے. کہیں پر 100 میں ایک مل گئی تو بہت مشکل، بلکہ وہ بھی نہیں ملتا ہے، ناپید ہے. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جو بھی اللہ نے ان کو مال دیا تھا، انہوں نے اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے لیے، اللہ کے نام میں وقف کر رکھا تھا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد جو غنی کا لقب ملا، کس وقت یہ لقب ملا میں آپ کو بتلاتا ہوں. مکے سے جب ہجرت کی مدینہ، تو وہاں پر پانی پینے کا جو پانی ہے اس کی بڑی تکلیف تھی، اور ایک کنواں تھا جو یہودیوں کے قبضے میں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، اور کسی کو پانی نہیں پینے دیتا تھا وہ. تو ایسے موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی حالات کو دیکھے، ان کی ضرورت کو محسوس کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت نہیں دیا کہ آپ کچھ خیر کا کام کر دو، یہ بھی نہیں کہے. دیکھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، اور 30 پر 5000 درہم میں اس کنویں کو، اس بوڑی کو یہودی کے پاس سے خرید لیا. خرید لینے کے بعد ایسے ہی نہیں بلکہ وقف کر دیا. اس کو وقف کر 1000 دینار میں، یہ 35,000 درہم میں، معاف کرنا 35,000 درہم میں اس کو یہودی سے خرید لیا اور اس کو ایسے ہی وقف کر دیا. یہودی سے خرید کر کے وقف کر دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، لوگوں کو پانی پلانا اور لوگ پانی کی تکلیف سے بے خوشحال ہو جانا، بے نیاز ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مالدار ہیں، غنی عربی میں کہتے ہیں، وہ عثمان غنی ہیں، عثمان ہی اصل میں مالدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت ان کا عثمان غنی نام ہو گیا. مالدار میں اگر تصور جائے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں ہی جایا کرتا تھا. غزوہ تبوک ایک غزوہ ہے، دور کا سفر تھا، لڑائی کے لیے جانا تھا. کسی کے پاس ہتھیار ہے تو سواری نہیں، سواری ہے تو ہتھیار نہیں، ہتھیار اور سواری دونوں ہیں تو آدمی نہیں ہے، اور سفر بھی دور کا ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، پیسے بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام اعلان تھا، جس کے پاس جو چیزیں ہیں دو. ایسے موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے دیتے ہیں. آپ جانیں گے 1000 دینار کی قدر و قیمت آپ جانتے ہیں کتنا رقم ہوتا ہے، وہ کتنی بڑی رقم ہے. 1 دینار میں ایک بکری آتی تھی اس زمانے میں. ایک بکری جو قربانی دیتے ہیں، بکرا وغیرہ، ایک بکری کی قیمت 1 دینار. 1000 دینار اس وقت انہوں نے نکال دیا. اب اندازہ لگا کتنی بڑی رقم ہوگی وہ، کہ اتنی بڑی رقم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دے دیا. ہمیشہ جو ہے اسی طاق میں لگے رہتے تھے، موقع میں لگے رہتے تھے کہ کہیں سے کوئی ایسا موقع ملے اور میں اپنے دولت کو اللہ کے راستے میں لٹاؤں. 1 روپیہ 2 روپیہ نہیں، بڑھ کے بڑی رقم، بڑی رقم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، عہد صدیقی میں ان کا زمانہ تھا. قحط سالی آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت سے، اور دانے کے لیے ترس گئے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ترس گئے. ایسے موقع پر
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ عرب سے باہر گئے ہوئے تھے، اور انہی قحط سالی میں وہ قافلہ لوٹ رہے تھے، وہ قافلہ جو ہے واپس آ رہی تھی۔ تو لوگ راستے میں جو ہے جو اس میں سامان ہے، تجارتی چیز کھانے پینے کی ہے، میں دگنا دے رہا ہوں اور میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اور تجارت ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک علاقے کی چیز کو لاتے ہیں، دوسرے علاقے میں بیچتے ہیں، دوسرے علاقے کے چیز کو لیتے ہیں، تیسرے علاقے میں بیچتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو عرب میں جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ مکے کی چیزوں کو دوسرے علاقے میں فروخت کرتے تھے اور دوسرے علاقے کی چیزوں کو اپنے علاقے میں فروخت کیا کرتے تھے، تو لہٰذا تجارتی قافلہ، اشیاء سے، چیزوں سے بھرے ہوئے قافلہ لوٹ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور یہ وقت قحط سالی کا تھا۔ قافلہ کو راستے میں لوگ ہے نا، ہم دگنی قیمت دیں گے، اس سے زیادہ منافع دیں گے، جو آپ بیچو گے جتنے میں بیچتے اسے ڈبل ٹربل، بلکہ جتنا چاہتے ہو اتنا ہم منافع دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پورے کے پورے قافلہ کی چیزیں دے دو، جتنے اشیاء ہیں سب دے دو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ قافلہ آیا، پورا کا پورا قافلہ کا سارے سامان جو ہے یہ قحط سالی کے موقع پر لوگوں میں بانٹ دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ میں 10 گنا میں یہ سودا کیا، تم ایک ڈبل قیمت پر خریدنا چاہتے تھے، ٹریبل قیمت میں خریدنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو 10 گنا زیادہ قیمت میں بیچا، اور بیچا تو کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے، نیکی اچھی طریقے سے، اللہ رب العالمین ان کو 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے سچویشن میں، ایسے موقع پر جہاں سب ضرورت مند ہیں، دگنا قیمت دے رہے ہیں، تگنا قیمت دے رہے ہیں، اس کے باوجود بغیر کسی قیمت کے پورے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دیے، قربان کر دیے، وہ تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ کو صرف عشرہ مبشرہ کے ہی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت نہیں سنائی، بار بار جنتی ہونے کی بشارت سنائی، آپ کی زندگی میں بار بار جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ بیر روما، جو ابھی بیر روما کہتے ہیں، وہ کنویں کا واقعہ جس کو 35,000 درہم میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہودی سے خرید کر کے سب کے لیے وقف کر دیا، اس کو بیر روما کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ نے جب یہ واقعہ دیکھا، غنی کا لقب دیا اور ساتھ ساتھ کہا کہ آپ جنتی ہو۔ پھر تبوک کے موقع پر جو لوگ بڑے پریشان تھے اور غزوہ تبوک کے وقت 1000 دینار دیے، ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی شرم و حیا دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جب سے میں آپ سے اس ہاتھ سے بیعت کیا، اسلام کا بیعت کیا، اس وقت سے اس ہاتھ کو میں اپنی شرمگاہ کے لیے کبھی نہیں استعمال کیا، وہاں پر نہیں چھوا۔ اتنا لحاظ، اتنا شرمندگی کے اعلیٰ معیار پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں، اگلی بیٹھک میں مکمل کریں گے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے، عمل کرنے اور صحابہ کرام کی ان واقعات سے خاص کر کے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم۔